بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو یوٹیوب چینل کے خصوصی پروگرام برائے ادب طفال میں نوید مرزا آپ کے روبرو ہے۔ روبرو ادب طفال کے اس پروگرام میں آج ہم 3 کتابوں پر تبصرہ پیش کریں گے۔ ان کتابوں کے مصنفین کا نام بھی بچوں کے ادب میں ایک پہچان ہے، ایک نام ہے اور اعلیٰ ادب کی ضمانت ہے۔ ان میں سے پہلی 2 کتابیں ہمارے ملک کے نامور بچوں کے ادیب جناب نذیر امبالوی کی ہیں۔ پہلی کتاب آئیے لکھنا سیکھیں، ماں کہانی کیسے لکھیں۔ یہ ایک شاندار کتاب ہے جو کہ نئے لکھنے والوں کی تربیت کے لیے انتہائی اچھی، معیاری اور خوبصورت تخلیق ہے۔ دوسری کتاب بھی نذیر امبالوی کی کتاب ہے، ایک نصیحت ایک کہانی۔ نذیر امبالوی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے موضوعات کو لے کر بڑی بڑی کہانیاں لکھی ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے حدیث کہانی لکھی، قائد کہانی لکھی، قول کہانی لکھی اور نہ جانے کیا کیا خبر کہانی بھی شاید لکھی، اور اسی طرح نصیحت آموز کہانیاں لکھنے سے ساتھ ساتھ انہوں نے بچوں کو کہانی کے فن سے روشناس بھی کروایا۔ اور ہماری تیسری جو کتاب ہے وہ ہمارے ملک کے ایک اور معروف بچوں کے ادیب جناب عبدالرشید فاروقی صاحب کی ہے۔ یہ بھی بچوں کے ادب کی نامور شخصیت ہے۔ جھنگ سے ان کا تعلق ہے۔ جھنگ جو بچوں کے ادب کی ایک بہت قداور شخصیت اشتیاق احمد کے حوالے سے معروف ہے، عبدالرشید فاروقی بھی ایک قداور شخصیت ہے، اور یہ کتاب تم کتنے اچھے ہو انہی کی ہے۔ تو آئیے مختصراً ان تینوں کتابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آئیے لکھنا سیکھیں، ماں کہانی کیسے لکھیں۔ طلباء اور طالبات کی تحریر میں نکھار پیدا کرنے والی آسان و عام فہم کتاب جسے نذیر امبالوی نے لکھا ہے۔ اس کتاب کو بچوں کا کتاب گھر نے شائع کیا ہے۔ اگر آپ اس کے فہرست کے عنوانات ہی پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو کہ نذیر امبالوی نے ایک طویل محنت اور ریاضت کے بعد بچوں کے نئے لکھاریوں کی تربیت اور طلباء و طالبات میں لکھنے کا فن اجاگر کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ دیکھیں، حرف سے عبارت تک، بنیادی معلومات سے مشاہدے تک، حافظے سے ڈائری تک، آمد سے آورد تک، خاکے سے تحریر تک اور تحریر سے ان پیج تک، نظر ثانی سے اشاعت تک، تحریر سے تاثیر تک، پہلی تحریر سے شہرت تک، کہانی کیسے لکھیں، اسلامی تاریخی سچی کہانیاں، کہانیوں کی 6 اہم اقسام، مافوق الفطرت کہانیاں اور مظلوم مسلمان بچوں کی معصوم کہانیاں۔ اب اگر آپ اس کا جستہ جستہ مطالعہ کریں تو آپ کو اس میں سے اور بہت کچھ ملے گا۔ آگے کچھ اور باب بھی ہیں، ذکر کچھ مزاحیہ کرداروں کے، کچھ مزید باتیں مزاحیہ کرداروں کے بارے میں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، پیارے وطن کی پیاری کہانیاں، تبازات کہانیوں سے ترجمہ کہانیوں تک، سائنس فکشن کہانیاں، مطالعہ کتب سے مطالعہ فطرت تک، پلاٹ سے کردار نگاری تک، میم سے میم تک، زبان سے بیان تک، آغاز سے اختتام تک اور ناقابل اشاعت سے قابل اشاعت تک۔ اس کتاب کے جو فہرست ہے اس کے مطابق اگر کوئی بھی بچہ اس کتاب کا مطالعہ کر لے تو یقینی طور پر اگر اس میں تھوڑی سی بھی تخلیقی قوت ہے تو وہ اس کتاب کے مطالعے سے رہنمائی حاصل کر کے اس میں مزید نکھار پیدا کر سکتا ہے۔ کتاب کا انتصاب بہت خوبصورت لکھا ہے۔ نذیر امبالوی صاحب فرماتے ہیں، انتصاب ان لفظوں کے نام جو ہماری سوچوں، تخیلات، مشاہدات اور تجربات کو تحریروں کا روپ دے کر ہمارے خیالات کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں۔
اے پیارے لفظوں، گواہ رہنا، یوم شہادت میرے حق میں گواہی دینا، ممکن ہے تمہاری گواہی سے جنت کا پروانہ مل جائے۔ جان سے پیارے لفظوں، زندہ رہو تابندہ رہو۔ اسی طرح دوسروں کے جذبات کے ترجمان بنتے رہو۔ تمہارا اپنا نذیر امبالوی۔ لفظ تو نذیر امبالوی کے غلام ہیں، اور انہی لفظوں کے سہارے لے کر وہ پیاری پیاری کہانیاں لکھتے بھی ہیں اور لکھنا سکھاتے بھی ہیں۔ پیش لفظ بھی انہوں نے طلباء و طالبات کے نام اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ ماہنامہ اقرا میں سلسلہ آئیے لکھنا سیکھیں کا آغاز کیا تو اسے توقع سے بڑھ کر مقبولیت حاصل ہوئی۔ کہانی کیسے لکھیں اس سلسلے کا دوسرا حصہ تھا، اسے بھی قارئین نے بے حد پسند کیا۔ اب یہی دونوں سلسلے کتابی صورت میں آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ کتاب بچوں کا کتاب گھر سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسری کتاب جیسا کہ ذکر کر چکا ہوں، ایک نصیحت ایک کہانی، نذیر امبالوی صاحب نے اس میں بھی بہت خوبصورت کہانیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ یہ کتاب حسنین ریڈرز، میاں مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کی فہرست میں پہلوان جی اور اس کے آگے اس ٹائٹل کے ساتھ جو کہانیاں ہیں، اس کے آگے جو 6 کہانیاں ہیں: ناک کہانی، مردوں سے مردوں تک، نیم پلیٹ، پہلوان جی، بائیں سے دائیں تک، ٹونٹی کا تحفہ۔ اسی طرح دستک کے عنوان سے 5 کہانیاں ہیں، صرف 1 روپیہ اس میں کچھ کہانیاں ہیں۔ کل اس میں 34 کہانیاں ہیں اور ایک ایک کہانی پڑھنے لائق ہے۔ نذیر امبالوی کا انداز تحریر خوبصورت، دلچسپ اور رواں دواں ہے۔ بچوں کے لیے یہ ایک مطالعے کے لیے ایک خوبصورت کتاب ہے۔ قیمت 180 روپے ہے اور یہ کتاب 2019 میں منظر عام پر آئی ہے۔ بچے ضرور مطالعہ کریں۔ نذیر امبالوی ہمارے بہت اچھے لکھنے والے ہیں، اچھے لکھنے والے ہی نہیں بلکہ محسن ادب اطفال بھی ہیں۔ ہماری آج کی تیسری کتاب معروف ادیب جو ادب اطفال میں ایک بڑا نام ہے، اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا تعلق جھنگ سے ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے جس کا عنوان ہے تم کتنے اچھے ہو۔ یہ کتاب بھی بچوں کا کتاب گھر نے شائع کی ہے۔ بچوں کے لیے دلچسپ اور زندگی کا رخ تبدیل کرنے والی کہانیاں۔ اس میں مصنف نے کی کل 17 کہانیاں ہیں۔ کتاب کا انتصاب پیارے ابا جی حاجی محمد مقصود، پیاری امی جی امتیاز بی بی۔ یقین ہے اللہ کریم نے آپ کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہوگا۔ ان کتاب کے میں جو کہانیاں ہیں ان کے عنوانات ہی چونکا دینے والے ہیں۔ عبدالرشید فاروقی کا انداز تحریر خوبصورت ہی نہیں، شستہ اور رواں دواں تحریر لکھتے ہیں وہ، اور بہت ہمارے بچوں کے ادب کے سینئر قلمکار ہیں۔ چند کہانیوں کے عنوانات دیکھیں: نہیں ابو، شکار، رنگین کاغذ، تم کتنے اچھے ہو جو کتاب کا نام بھی ہے، سر جھک گیا، عمدہ نسخہ، تحفہ اور دوستی۔ کل 17 کہانیاں اس کتاب میں ہیں، اور اس کے کتاب کے حوالے سے خود عبدالرشید فاروقی صاحب تحریر فرماتے ہیں: میں خواہشات پالنے اور انہیں سنبھال کر رکھنے والا آدمی نہیں ہوں، اس لیے کہ کامل یقین ہے رب العزت نے مجھے جب دنیا میں بھیجا تو اپنے خزانوں میں سے میرا حصہ مقرر کر دیا تھا۔ لفظ حصے کو آپ کسی بھی معنی میں لے سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ جب لکھنے کا خیال گزرا تو کچھ نہیں سوچا تھا، کوئی خیال میرے سامنے نہیں تھا، بس پڑھتے پڑھتے لکھنے کا خیال آ گیا۔ اس خیال کو تقویت اس وقت ملی جب معلوم ہوا کہ میرے ایک ہم جماعت کے والد محترم اشتیاق احمد، اللہ ان سے راضی ہو، ناول لکھتے ہیں اور ملک بھر میں ان کی تحریریں بہت شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ تو یوں عبدالرشید فاروقی صاحب کا لکھنے کا آغاز ہوا۔ غالباً اشتیاق صاحب کے بیٹے نوید احمد عبدالرشید فاروقی صاحب کے کلاس فیلو تھے، تو جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے ایک کلاس فیلو کے والد
جن کا تعلق جھنگ سے ہے، بچوں کے ادب کے ایک بہت بڑے ادیب ہیں، تو ان میں بھی لکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور یوں ہمیں عبدالرشید فاروقی جیسا قابل فخر رائٹر ملا۔ ہمیں وہ عبدالرشید فاروقی صاحب جو بھی بہت اچھے لگتے ہیں کہ ہمارے دوستوں میں ہیں، اور بچوں کے تمام ادیب انہیں پسند کرتے ہیں، ان کی کہانیاں بچے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، اور ملک کے بڑے بڑے جرائد میں ان کی کہانیاں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ادب اتفاق کا خصوصی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ نوید مرزا کو اجازت دیں، خدا حافظ۔